قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه السلام۔ محترم صدر جلسہ اور حضرات علماء عظام، سامعین محترم اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کا مقام اور موجودہ حالات کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، والدین اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان کا سایہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہے، ان کا انداز سراپا شفقت ہے، ہر ایک پہ لازم ان کی اطاعت ہے۔ جس کی زندگی میں والدین کی خدمت ہے وہ بڑا ہی باعظمت ہے، اسی کے لیے اللہ کی قربت ہے، اس لیے کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہی فرمان خدا اور پیغام رسالت ہے۔ حاضرین عوام، والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بہت سارے مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ چنانچہ کبھی تو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو اور ان کو مت جھڑکو، اور ان کے ساتھ نرم اور اچھی گفتگو کرو اور ان کے سامنے نرمی اور محبت کے بازو جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پیار سے پالا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حق کے فوری بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ یہ ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ پر والدین کی خدمت و فرما برداری کا حکم دیا۔ حاضرین مجلس، والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمت و فرما برداری کی بارہا تعلیم دی گئی، ان سے اچھی گفتگو کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، اور نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت و خدمت کو حصول جنت کا ذریعہ بتلایا، ان کی نافرمانی و ناقدری کو سبب جہنم قرار دیا، رضا الہی کو ان کی رضا پر موقوف کیا، ان کی طرف نگاہ محبت ڈالنے کو مقبول حج کے برابر قرار دیا، ان کی خدمت کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ کیا بہترین ارشاد فرمایا ہمارے آقا شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کا مال دی، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کا مال دی، اس کی دعا میں آئی مصیبت بھی ٹال دی۔ حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔
مگر افسوس جب ہم آج اپنے معاشرے میں سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اولاد اپنے والدین کی ناقدری و نافرمانی کر رہی ہے۔ والدین کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا ہے۔ وہ والدین کی خدمت کے بجائے خود ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو راحت پہنچانے کے بجائے انہیں اذیت پہنچاتی ہے، بڑھاپے میں ان کے لیے ڈھال بننے کے بجائے وبال بن جاتی ہے، ان کا ادب کرنے کے بجائے انہیں گالیاں بکتی ہے، ان کا دل خوش کرنے کے بجائے انہیں آزردہ و رنجیدہ کرتی ہے۔ تو میں ایسی اولاد سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ماضی پر تو نظر دوڑاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہیں بے پناہ مشقتوں سے جنم دیا، تم کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر تمہاری پرورش کری، اور جب تم پیدا ہوئے تو خود کچی اور گیلی جگہ پر سو کر تمہیں نرم اور گرم جگہ پر سلایا۔ ارے تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ تمہاری ماں نے خود نہیں کھایا مگر تمہیں کھلایا، خود نہیں پہنا مگر تمہیں پہنایا۔ الغرض ماں کے بے شمار احسانات ہیں جس کا تذکرہ میرے اور آپ کی بستی بات نہیں، مگر ظالم اولاد اتنے سارے احسانات کے باوجود ظلم پر ظلم کرتی ہے۔ مگر ظالم اولاد اپنے اتنے سارے احسانات کے باوجود ظلم پر ظلم کرتی ہے۔ آخر میں یہ بات بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو اولاد اپنے والدین کی قدرداں ان کی خادم رہے گی، ان کی اولاد بھی وفادار و خدمت گزار رہے گی، اور جس نے بھی والدین کی ناقدری و نافرمانی کی تو ان کی اولاد بھی بے وفا و نافرمان بن گئی۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔